ناظرین، براہ راست ایک ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہاب الدین یعقوب۔ براہ راست ایک ملاقات میں آج آپ کی ملاقات ایک بہت ہی باصلاحیت اور نوجوان شخصیت سے ہونے جا رہی ہے، جو ڈیون گلوبل سولوشنز میں چیف آپریٹنگ آفیسرز ہیں انڈیا، مڈل ایسٹ اور افریقہ کے۔ آج ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ڈیون گلوبل سولوشنز میں رہتے ہوئے اور اس سے پہلے کی زندگی میں انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اور خاص طور سے جس سیکٹر میں ہے اس میں انہوں نے جو بھی کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، ان تمام پہلوؤں پہ آج ہم ان سے تفصیل سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ترقی کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کوششیں کی۔ عاصم صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسی شخصیت میرے اس پروگرام میں حاضر ہے۔ شکریہ۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آج آپ کامیابی کے جس مقام پہ فائز ہیں، اس کامیابی کو آپ نے آسانی سے یا کچھ جدوجہد سے کیسے آپ نے حاصل کیا؟ شہاب بھائی، شکریہ آپ کا بہت بہت یہاں بلانے کے لیے عزیز سلام پہ اور اس پروگرام کے اندر، جس سے میں اپنی باتیں لوگوں تک پہنچا سکوں اور اس سے اگر کسی کو فائدہ ہو، ایک شخص کو بھی فائدہ ہو، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہاں تک آنے کے لیے ایک جو لمبا سفر طے کیا، دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے مل گیا، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک لمبا سفر جس میں بہت ساری جدوجہد تھی، بہت محنت تھی۔ اس میں جو میں کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ بہت محنت جب انسان کرتا ہے، لگاتار محنت کرتا رہتا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، میں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور میں نے جو بھی ڈیسیجنز لیے اس میں کبھی ریگریٹ نہیں فیل کیا، میں نے کبھی اس میں جو ہے وہ یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ ڈیسیجن میں نے کیوں لیا۔ جو بھی لیا اس کے بعد میں نے یہ طے کیا کہ اس کو جو ہے وہ سکسیسفل کرنا ہے۔ یہ ڈیسیجن اگر میں نے لے لیا ہے تو اس کو مجھے جو ہے اس پہ کھڑے ہونا ہے، اور اگر کوئی غلط ڈیسیجن لیا یا کوئی چیز ایسی ہوئی جو مجھے لگا کہ یہ جو غلط ہے اور مجھے یہاں پہ جو ہے چینج کرنا ہے، تو میں نے اس کا بلیم کسی دوسرے شخص کو نہیں دیا، کسی سسٹم کو نہیں دیا۔ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا بلیم میں خود لوں گا، اور میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ میری چوائس تھی کہ میں نے یہ ڈیسیجن لیا تھا۔ آج اگر یہ ڈیسیجن ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور میں چینج کر رہا ہوں تو یہ صرف میری چوائس ہے کہ میں چینج کر رہا ہوں، اس کا کسی کو بھی جو ہے کریڈٹ نہیں دے رہا ہوں میں۔ اور اس میں میں ایک چیز کہوں گا جو میں جس کوٹیشن سے میں بہت امپریس رہا، اور میں نے وہ کوٹیشن کہیں پڑھی اور اس کے بعد وہ ایک کوٹیشن تھی جو میں نے ہر جگہ لوگوں کو کوٹ بھی کی، اور مجھے جو ہے وہ بہت کلوزلی اس نے ٹچ کیا کہ ہوا کی ڈائریکشن جو ہے آپ نہیں بدل سکتے، یو کانٹ چینج دا ڈائریکشن آف دا ونڈ۔ آپ ہوا کی ڈائریکشن نہیں بدل سکتے، آپ اپنے پردے ناؤ کے اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائریکشن اس سے طے کر سکیں۔ یو کین سیٹ یور سیلز ٹو گو فار اے ریکوائرڈ ڈائریکشن۔ تو یہ چیز میں نے طے کی کہ میں ان چیزوں میں نہیں الجھوں گا، ان چیزوں میں نہیں لگوں گا جس میں انسان جو ہے وہ اپنی بہت افیکٹو لائف کے بہت امپورٹنٹ مومنٹ جو ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، اور جو کنسٹرکٹیو چیزیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کمپنی میں آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس ذمہ داری کو صرف نبھانا نہیں بلکہ اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے کامیابی میں بدل دینا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہر شخص کے سامنے، اور اس کے لیے مینجمنٹ اور لیڈرشپ اسکل جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے مارکیٹ میں جتنا بھی آپ کے بارے میں لوگوں سے باتیں کی تو دو چیزیں مجھے کھل کر لوگوں نے بتائی کہ سید عاصم صاحب کا اگر آپ نام لیتے ہیں تو مینجمنٹ اور لیڈرشپ کوالٹی سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، کہ مینجمنٹ اور لیڈرشپ کوالٹی کی کوئی مثال اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو دو کوالٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کمپنی یا کسی بھی آرگنائزیشن یا کسی بھی شخصیت کو بنانے میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کوالٹی کی بہت اہمیت ہے، اور ماشاءاللہ یہ دونوں آپ نے بخوبی اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ تو کیسے پیدا کیا، کیسے اسے اتنا خوبصورت بنایا؟ دیکھیے، جب آدمی کچھ آرٹیفیشل کرتا ہے چیزیں، پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں اس کے تضاد آتا ہے، ڈفرنس آتا ہے، تو اس کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو سسٹین کرے، اور دو ڈفرنٹ رخ دونوں کو جو ہے وہ مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے بہت سمپل پرنسپل لیا کہ جو میں ہوں میں وہی رہوں گا، اور اپنے آپ کو امپروو کروں گا، تاکہ جو ہے کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کروں گا۔ اور ایک چیز جو شروع سے پکڑ کے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو بھی میں کروں گا اس میں ایتھکس کو بالکل نہیں جانے دوں گا،
بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے دو راستے آتے ہیں، جس میں سے ایک بہت آسان راستہ ہوتا ہے جو ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ 2 اسٹیپ کرنے کے بعد میں بڑی جلدی جو ہے وہ سیڑھی چڑھ جاؤں گا، اور دوسرا راستہ ہوتا ہے جو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن وہ صحیح راستہ ہوتا ہے اور وہ لمبا راستہ ہوتا ہے. میں نے ہر جگہ پہ یہ کوشش کی کہ وہ دوسرا راستہ چوز کروں جہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں لیکن صحیح راستے سے جائیں. دیکھیے جتنے سکسیسفل لوگ ہیں ان کی ٹیم سب سے اسٹرانگ تھی. ان لوگوں نے اپنی ٹیم کے اوپر بہت محنت کی. میں نے بھی سیم راستہ لیا، وہی سیم چیز لی اور اپنی ٹیم کے اوپر پورا ایفرٹ کیا اور ان کو ہر چیز میں ہر طرح سے ان کو ٹرین کیا، آگے بڑھایا اور یہ کوشش کی کہ میں ایک ایسی ٹیم بناؤں جس کے لیے جو چیزوں کو آگے لے کر جائے، جو چیزوں کو کامیابی کی طرف لے کر جائے اور وہ پھر اپنے نیچے ایک اسٹرانگ ٹیم بنائے. اس پوری ٹیم میں اونرشپ ہو. یعنی گویا کہ آپ نے اپنی ٹیم کے اندر یا جس بھی آپ کمپنی میں رہے وہاں آپ نے امپلائی نہیں بلکہ آنرس ایک طریقے سے آپ نے پیدا کیے. جی شہاب صاحب، اس پہ میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں آپ کو وہ بتاؤں سیم اسی اس کے اوپر کہ میرے ایک پہلے ایک کمپنی میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہم نے کہ ایک چھوٹا آفس تھا ہمارا، وہاں سے ہم نے گرو کیا، کافی گرو کر لیا، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم ایک اچھے آفس میں شفٹ کریں گے. وہ فائنل ہونے کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ویکینڈ پہ شفٹ کریں گے کیونکہ ہمارے آپریشن سے ہم کسٹمرز کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ہمارے ٹیم میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی کسٹمر کو کچھ پرابلم ہو، کیونکہ ہماری ٹیم بہت کسٹمر فوکس تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم سنڈے میں شفٹ کریں گے آفس کی ساری پیکنگ کروا دی گئی اور اس کو سنڈے میں کھول کے ہمیں نئے آفس میں لے جا کے ان پیک کر کے آپریشنز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا تھا تاکہ ہم منڈے سب کو ایز اٹ از سپورٹ کر سکیں. ہمارا ٹرانسپورٹر سے بات ہوئی، سب کنفرم ہونے کے بعد جب ہم لوگ بالکل ٹرانسپورٹ کر کے وہاں پہ پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ ٹرانسپورٹرز کی اسٹرائک ہے. بہت مشکل سے جو ہے وہ ہمیں ایک ٹرک ملا تھا جس نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹر ملا تھا جس نے ہمیں پہنچا دیا تھا نئے آفس میں. لیکن ورکرز کم لے کر آئے اور انہوں نے وہاں لے جا کے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہماری نئی بلڈنگ ہے وہ 12ویں فلور کے اوپر ہے تو ان کے ورکرز نے ہاتھ اٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ پیسے دے نہ دیں، ہم تو اب کام نہیں کریں گے، ہم 12ویں فلور تک یہ نہیں لے کے جائیں گے کیونکہ اس میں ہم لوگ جانے میں اتنے لیٹ ہو گئے کہ ساری لفٹس بند ہو گئی تھیں وہاں پہ اور سروس لفٹ ساری لفٹ بند تھیں اور پورا فرنیچر اٹھا کے پورا سامان اٹھا کے 12ویں فلور تک لے کے جانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو کس طرح سے کریں اور انہوں نے کہا کہ پینک نہیں کریں گے، ہم لوگ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر سوچیں گے کہ کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے. امیڈیٹلی کچھ لوگوں نے خود سے کچھ سامان اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ سر ہم اس کو لے کے جائیں گے. اصل چیز تھی جو آپ نے کہا کہ اگر آپ آنرز پیدا کرتے ہیں تو پھر آپ کو باہر کے لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہونا پڑے. جی شہاب صاحب، اور میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ان لوگوں نے یہ سامان ریگولر پہنچایا، رات کے 2 بجے تک کیا اور پھر مجھے لگا کہ اب کل کا آپریشنز کیسے چلے گا. مجھے لگا کہ کو ہم جاری رکھیں گے لیکن یہاں ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد جو لوٹیں گے تو مزید اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وہ ٹیم تیار کرنا سب سے پہلا چیلنج تھا اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نے خود شروع کیا کام. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. براہ راست ایک ملاقات میں آج ہمارے ساتھ ہیں سید عاصم صاحب جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ڈیون گلوبل سولوشنز کے انڈیا، مڈل ایسٹ اور افریقہ کے. تو ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے آپ نے کئی بہت ہی بہترین آپ نے بات کہی کہ اگر آپ نے ایسے لوگوں پہ کام کیا جن کا ٹرسٹ آپ جتنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ یہ خود کو محسوس کرنے لگے کہ میں اس کمپنی میں ایک ورکر کے طور پہ نہیں بلکہ ایک آنر کے طور پہ کام کرتا ہوں. اب میں آگے بڑھتا ہوں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو فائنینشیل ٹیکنالوجی گروپ ہے اس کے ساتھ تقریباً آپ نے 8 سال تک کام کیے. یہ 8 سال کیسے گزرے؟ ان 8 سالوں میں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا کیسا آپ کا یہ سفر رہا؟ اور جب آپ نے اس کمپنی کو جوائن کیا تھا تو وہ کمپنی اس وقت کتنی بڑی تھی اور جب آپ نے اس کمپنی سے جب آپ چھوڑے اس کمپنی کو تو وہ کمپنی کتنی بڑی تھی؟ یہ بہت لمبا عرصہ تھا کیونکہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں 8 سال
ویسے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ 8 سال کہیں پہ کام کیا سافٹ ویئر انڈسٹری میں، تو لوگ بڑی حیرانی سے دیکھتے ہیں. کوئی جو اپنے آپ کو بہت لمبے عرصے سے کام کرتا ہے وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جو ہے یہاں پہ 3 سال کیا، کوئی کہتا ہے 2 سال کیا. بہت جلدی لوگ جو ہے وہ چینجز کرتے ہیں. تو جب میں نے 8 سال اس کمپنی میں اسپینڈ کیے، جس وقت جوائن کیا، یہ بہت چھوٹی کمپنی ہوا کرتی تھی بامبے میں. جب میں نے یہ جوائن کی کمپنی، تو سب سے پہلا چیلنج تھا کہ بہت چھوٹی کمپنی تھی، اپنی جگہ نہیں بنا پائی تھی. سافٹ ویئر میں لوگ ویسے بھی نہیں جانتے تھے، اور جب سافٹ ویئر کی بات آتی تھی اور بہت کریٹیکل بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے سافٹ ویئر کی بات آتی تھی، جو فائنینشیل انڈسٹری کے سافٹ ویئر تھے، تو لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم کیسے جو ہے وہ ایک نیا سافٹ ویئر کریں اور کس طرح سے جو ہے وہ ورک کریں. بہت سب سے پہلا جو کام تھا اس کو سکسیسفل کرنے کے لیے، جو بہت ضروری تھا، وہ یہ تھا کہ پہلے ٹیم جو ہے وہ تیار ہو، جو اس میسج کو لے کے بہت اسٹرانگلی مارکیٹ میں جائے کہ یہ سافٹ ویئر ایک بہت پروفیشنل ٹیم اور ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم جو ہے پروجیکٹ کر رہی ہے، اور یہ ایک ریزن ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ایک ساکھ بنے اور اس کی ایک امیج بنے. اور وہ ٹیم تیار کرنا سب سے پہلا چیلنج تھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نے خود شروع کیا کام، کیونکہ جو پہلے کچھ ٹیم ممبرز تھے ان کا ایک الگ ایٹیٹیوڈ تھا. تو میں نے وہ شروع کیا سسٹم، جہاں پہ میرے آفس کے ٹائمنگ کئی مہینوں تک شروع میں صبح 8 بجے سے لے کے رات کے جو ہے وہ 11:30-12 بجے تک کے ٹائمنگ تھے. اور میں جس دن شاہب صاحب 9 بجے آفس سے رات میں نکلتا تھا، تو اس دن سیکیورٹی کے جو لوگ تھے وہ مسکرا کے کہتے تھے کہ سر آج کیا ہوا، آج بڑی جلدی جا رہے ہیں آپ. تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ نہیں، آج میرا ہاف ڈے ہے. تو اور یہ ریگولر رہا، یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دن یا 2 دن، جس میں دن کا ٹائم سپینڈ کرتا تھا مارکیٹ کو اسٹڈی کرنے میں، ان لوگوں تک پہنچنے میں، ہر ایک کو کنیکٹ کرنے میں، اور شام کا ٹائم میں اسپینڈ کیا کرتا تھا پروڈکٹ کو بیٹر کرنے کے لیے، اس کی اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کے اوپر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنانے کے لیے، اور اس میں جو بھی پرابلمز ہیں ان کو جو ہے وہ سالو کروانے کے لیے. یہ 2 فیز میں نے بانٹا، اور اس کو بہت لمبے عرصے تک اس کو کیری آن کیا. جب یہ ایک لیول تک جو ہے وہ گیا، تو بامبے کے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ہوا پھیلی، اور لوگوں کو لگا کہ یہ ایک بہت انرجیٹک، بہت اسٹرانگ گروپ ہے، جو بہت اسٹرانگ لوگ ہیں، یہ ہیں سیلز ٹیم ہے جو یہ پروڈکٹ لے کے آ رہی ہے. اور یہ نہ صرف بیچ کے جاتے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ نہ صرف بیچ کے جاتے ہیں، بلکہ یہ اینڈ ٹو اینڈ ہر چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ کسی بھی پرابلم میں، کسی بھی چیز میں ان کو کانٹیکٹ کرو اور یہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ ایک ڈفرینشیٹنگ فیکٹر بنا، جس سے جو ہے وہ پوری ٹیم کی بہت ایکسیپٹیبلٹی آئی. آپ کا جو گروپ تھا فائنینشیل ٹیکنالوجی گروپ، اس نے ایک سافٹ ویئر کریٹ کیا تھا اوڈین، جو میں سمجھتا ہوں اس وقت مارکیٹ میں 70% لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے یہ شروع کیا تھا اس برانڈ کو، تو اس کی برانڈ کیسے آپ نے بلڈ اپ کی؟ مطلب برانڈ بلڈنگ کے لیے کیا آپ نے طریقہ کار استعمال کیا؟ کیسے لوگوں کا بھروسہ اس برانڈ پہ آ گیا؟ کیسے آہستہ آہستہ یہ پھیلا؟ دیکھیے، یہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک دم جب بیسک سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں اور کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں، تو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کا فیتھ جیتے ہیں، کیونکہ بالکل آپ ان نون مارکیٹ میں جا رہے ہیں جہاں پہ اسٹیبلش پلیئرز ہیں. وہاں پہ ہر آدمی ایک کوشش کرتا ہے، جو نارملی ہر پروڈکٹ کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اس پروڈکٹ کو کس طرح سے پوزیشن کریں ہم. ہر آدمی جو ہے وہ جا کے ڈسکاؤنٹ دینا شروع کرتا ہے، ہر آدمی جا کے جو ہے وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اس کے اندر. لیکن ہم نے جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ روٹ لیا. پہلی چیز ہم نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ویلیوز بڑھائیں گے، ویلیوز پہ بات کریں گے، ہم ڈسکاؤنٹس پہ بات نہیں کریں گے. ہم جو ہے وہ چیزوں کو اچھا کرنے پہ بات کریں گے، اور بہت اسٹرانگلی اس بارے میں بات کریں گے، جس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم ہر ایک کو اس کی امپورٹنس بتا پاتے. اور ہر پروڈکٹ جو ہے، ہر چیز، ہر سروس، اس میں لوگ فیچرز بات کرتے ہیں، اس کی ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم فیچرز کی بات نہیں کریں گے، ہم ایڈوانٹیجز کی بات نہیں کریں گے، اور ہم جس چیز کی بات کریں گے وہ بینیفٹس کی بات کریں گے، کہ کسٹمر کو الٹیمیٹلی کس چیز کا بینیفٹ ہے. وہ بینیفٹس ہر کسٹمر کے لیے الگ ہو سکتا ہے. تو ہم نے ان کسٹمرز پہ ایفرٹ ڈالا، اور یہ پوری سیلز ٹیم کا ایک آبجیکٹو بن گیا اور ایک انیشیٹو بن گیا کہ ہم بینیفٹس کی بات کریں گے. اور اس بینیفٹ کو، یہ اتنا ایزی نہیں تھا، کیونکہ جب آپ بینیفٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے کسٹمرز کے بارے میں، اپنے پراسپیکٹس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے.
تب آپ اس کو یہ بتا پائیں گے کہ اس کا فائدہ آپ کے بزنس میں کیا ہوگا. تب آپ ایک کنسلٹیٹو اپروچ لے رہے ہیں, نہ کہ ایک پروڈکٹ جا کے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی انڈیویجول کو ایک پروڈکٹ یا کوئی چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ بہت ایکسیپٹیبل ہوئی. دھیرے دھیرے کر کے ہر ایک نے ڈفرینٹ ریزن سے لیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ ایکسیپٹیبل ہوئی. اور پھر ایک سٹیج ایسی آئی جہاں پہ جو ہے وہ اینڈ کسٹمرز جو ہیں وہ پروڈکٹ کو نام سے مانگنے لگے, اور ایک مارکیٹ اور ایک اس کی جو ہے وہ پہچان بن گئی. جی بہرحال اس گفتگو کو اور جاری رکھیں گے, لیکن ناظرین یہاں وقت ہو چلا ایک اور مختصر سے وقفے کا, تو وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہے کسی چیز کے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم. ناظرین محترم, براہ راست ایک ملاقات میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم جس شخص سے بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, سید عاصم صاحب, جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ڈیون گلوبل سولوشنز میں. آپ انڈیا, مڈل ایسٹ اور افریقہ کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ جو سافٹ ویئر آپ نے کریٹ کیا تھا, جو ایک برانڈ آپ نے کریٹ کیا تھا, اگر میں یہ کہوں کہ یہ اوڈین کے نام سے جو سافٹ ویئر تھا, یہ بیسکلی اس کا مطلب فیچرز کیا تھا, کس کام میں یہ آتا ہے, کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یہ سافٹ ویئر آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا پارٹ ہے, جہاں پہ جتنے بھی جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں لوگ, جتنا فائنینشیل انڈسٹری میں جتنی شیئر ٹریڈنگ ہوتی ہے اور جتنی ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, وہ اس کے ذریعے ایکسچینجز میں جاتے ہیں. اور دھیرے دھیرے کر کے یہ اس لیول تک پہنچا جہاں پہ جو ہے وہ اس سے بہت بڑا حصہ فائنینشیل ٹریڈنگ کا اس کے ذریعے ہونے لگا, کیونکہ یہ ایکسپینشن کے لیے استعمال ہوتے تھے اس طرح کے سافٹ ویئر, اور یہ ایک مین اس میں سے ایک سافٹ ویئر بن کے نکلا. جی, میں نے ابھی حال ہی میں نے یہ اخبار میں یہ نیوز میں نے پڑھی کہ جو ایف ٹی گروپ ہے یہ چند مشکلات سے گھرا ہوا ہے, اور اس میں جو لوگ اوڈین استعمال کرتے ہیں ان کے من میں ایک ڈر ہے کہ اگر گروپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا تو ایسی صورت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سافٹ ویئر بند ہو جائے. تو یہ سافٹ ویئر چلتا رہے, بند نہ ہو, اس کے لیے کیا راستہ ہو سکتا ہے اگر ایسے مشکلات آئے تو؟ دیکھیے, ہر کمپنی کے کچھ پروڈکٹ ہوتے ہیں اور ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. ایک ٹائم کے بعد کوئی بھی کمپنی اس سافٹ ویئر کو جو ہے وہ بند کر کے نئے سافٹ ویئر لے کر آتی ہے. کنٹینیوسلی اس میں انوویشنز ہوتے ہیں. یہ ایک سافٹ ویئر کیونکہ یہ بہت اسٹرانگ برانڈ بن گیا تھا ایک ٹائم, اور ایک جگہ تک پہنچا, اس کمپنی نے اس کو کھینچ کے بہت لمبے عرصے تک چلایا, اور اس کے علاوہ کوئی نئے انوویشن یا نئی چیزیں یا جو چیزیں لانی پڑتی ہیں, کچھ نئے پروڈکٹس لانے ہوتے ہیں, بہت سی اور چیزیں کمپنی کی ہوتی ہیں, صرف ایک چیز پہ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ہیں. تو وہ ایک جو پوائنٹ بن گیا, وہ ایک پوائنٹ جو تھا وہ ڈیفیکلٹ ہو گیا اس کمپنی کے لیے. اور جن آپ چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے گھری ہوئی ہے, ڈفرینٹ جو پرابلمز آئیں, تو اس کے بعد دوسروں کے پاس جو ہے وہ چوائس ہوتی ہے کہ اس سے بہتر جو دوسرے پروڈکٹ ہیں مارکیٹ میں, لوگ ان کی طرف ٹائم رہتے موو کر جائیں تاکہ ان کے جو رسک ہیں وہ منیمائز ہو جائیں. آج اگر گورنمنٹ لوگ اگر یہ بھی اپیل کریں کہ گورنمنٹ اس کا کوڈ لے لے اور اس کو جو ہے وہ پریزرو کرے, تو وہ ایک پروپرائٹری کوڈ ہوتا ہے سافٹ ویئر کا, اس کو کون چلائے گا, کون سمجھے گا, کس طرح سے ہوگا, یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پہلے کچھ آپشنز لیں اور کوئی ایسا سافٹ ویئر مارکیٹ میں چوز کریں جس سے وہ ان کا رسک ان کے بزنس پہ سے کم ہو جائے. اچھا, جیسے کوئی کمپنی ہو یا کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی بزنس گروپ ہو, اس کے سکسس کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ کچھ کی پوائنٹس پہ آپ بتائیں یا کچھ کی پوائنٹس آپ ہائی لائٹ کریں کہ جن کو لوگ اگر مینٹین کریں تو کامیابی کو حاصل کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. دیکھیے, میں اس میں جو مانتا ہوں, میں اپنے طور پہ کچھ 7 پوائنٹ ہیں جن کو میں مانتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. اس کا کوئی سیٹ رول نہیں ہے, لیکن یہ 7 امپورٹنٹ پوائنٹ میرے نزدیک یہ 7 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں, جن میں سے پہلا ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہے کسی چیز کے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم, اگر ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہے, چاہے انڈیویجول کا, چاہے آرگنائزیشن کا, چاہے مینجمنٹ کا, تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم ایک پازیٹیو انوائرمنٹ میں پازیٹیو گروتھ کر سکیں. دوسرا پوائنٹ ہے کہ پوائنٹ فوکس, یعنی ہمارا جو ہے وہ ایم بہت کلیئر ہونا چاہیے, آبجیکٹیوز لائف کے بہت کلیئر ہونے چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے لائف میں, اس کے آبجیکٹیوز کتنے کلیئر ہیں. اگر آبجیکٹیوز کلیئر ہوتے ہیں تو اس کا فوکس آتا ہے, اور اس سے اس کا جو ہے وہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے گرو کرنا ہے یا کسی بھی ڈائریکشن میں.
تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس سے ریلیٹڈ ہے پیشن. اگر آپ کا پوائنٹ فوکس ہے اور اس کے ساتھ میں پیشن ہے, تب آپ وہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں. اور ان سب چیزوں کے ساتھ میں ایک چیز اور جو ضروری ہے وہ ہے پنکچویلٹی, ٹائم مینجمنٹ, جس کو ہم پنکچویلٹی کہیں یا ٹائم مینجمنٹ کہ ہم کس ٹائم میں کیا چیزیں کریں. پرسنل انٹیگریٹی, چھٹا پوائنٹ کہ ہم انالیسس کرتے رہیں ہر وقت اپنا کہ ہم جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں, جو پریچ کر رہے ہیں وہی پریکٹس کر رہے ہیں یا کچھ اور بات کر رہے ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ہم پریئر کریں اور فیتھ رکھیں. اب چونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے, اس لیے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے, میں یہ کہہ سکتا ہوں اس مختصر سی زندگی میں اور مختصر عرصے میں ماشاءاللہ آپ نے اتنی ساری کامیابیاں اور اچیومنٹس آپ نے حاصل کی, لیکن کیا اب آنے والی جو زندگی ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا گول ہے؟ میں نے بھی جس طرح سے کہا کہ اگر ایم نہیں ہے کسی کا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ اس کے لیے وہ ساری چیزوں پہ جو ہے وہ پراپرلی ہر چیز کو جو ہے وہ مینیج کرتا رہے اور ڈفرینس کریٹ نہیں کرے پروفیشنل پرسنل ساری لائف میں. تو میں نے ایک ایم رکھا اپنی لائف کا جس کو الگ الگ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا, جیسے پرسنل گول, پروفیشنل گول, سوسائٹی کے لیے گول, کنٹری کے لیے گول, جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے اوپر ڈیفائن کیا. اور وہ میرا گول جو ہے وہ ایک سنگل گول میں اگر میں اسے ڈیفائن کروں جس کے میں نے الگ الگ ایکشن پلان بنائے ٹائم بیسڈ, اس کو اگر میں ڈیفائن کروں تو وہ یہ گول ہے کہ جو بھی مجھے ملا ہے لائف میں اس کو میں ملٹیپلائی کر کے واپس کروں. عاصم صاحب, آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ اس پروگرام میں آئے, اور خاص طور سے جو آپ نے تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. اور ناظرین, آپ نے بھی ان تمام خیالات سے آپ واقف ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عاصم صاحب نے اس پروگرام میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے, ان کی زندگی میں جو بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی, جو بھی طریقہ کار استعمال کیا, جس بھی طریقے سے آگے قدم بڑھاتے چلے گئے, ان تمام کے علاوہ جو چیز ہم تک پہنچی وہ یہ ہے کہ ہم کامیابی کے باوجود, کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا سماج ہے, ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کی فکر ہمیں رہنی چاہیے. ہم جو بھی کامیابی حاصل کریں ہمیں ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ اس کامیابی میں ان کا حصہ ہے, اور جہاں بھی ہمیں موقع ملے, جو بھی ہمیں موقع ملے, جہاں بھی ہمیں موقع ملے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے کامیابی میں ہم لوگوں کو بھی حصہ دار بناتے چلیں. تبھی ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے, اور تبھی ہم دنیا میں بھی خوش رہ سکتے ہیں اور دنیا کے بعد والی زندگی میں بھی ہمیں اونچا مقام مل سکتا ہے. بہرحال اس پروگرام کے اختتام پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محبت کے ساتھ اس پروگرام کو آپ نے دیکھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام سے کچھ سبق ضرور لیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.